مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے، اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی، بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں، انڈیا میں بھی، بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ، وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز، اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں، چھٹی کے بچوں سے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، مغربی ممالک میں نہیں، بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں، کانڈمائز یور سیلف، سیو یور سیلف فرام ایڈز، کانڈمائز یور سیلف، مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو، تو تعلیم دے رہے، زنا کا راستہ دکھا رہے، کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ، وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے، ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا، سن 1999 کا، 1999 کا، اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%، 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے، بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز، اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ، مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں، انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، یو ایس اے میں ہو سکتا ہے، بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی، اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں، 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں، انگلینڈ میں، سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا، اسٹڈیز، کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے، صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے، اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہے. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول، جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں، سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے، اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے، کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے، ایک جنس کی اسکول کھولے.
اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں. ہندوستان میں کئی اسکول ہیں. اکثر جتنے اسکول ہیں ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے، اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم. لیکن اس اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے، مسلم مینیج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً، اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے، تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے. تو یا اللہ بولتے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور،
बस सीधी नहीं होती. ओ जीसस, बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है. उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है. वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे और सही तरबियत दे. इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस में है, सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1631 में, कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल खत्म हो जाते सिवाय 3 चीज के. नंबर 1, सदका जारिया, ऐसा सदका करो जो हमेशा के लिए जारी रहे. दूसरा, इल्मुन नाफिया, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए. और तीसरा, वलदुन सालिह, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं. तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल का जो अकाउंट रहता है वो बंद हो जाता है सिर्फ 3 चीज के. एक है सदके जारिया, दूसरा इल्म नाफिया, जो इल्म से लोगों को फायदा हो रहा है, और तीसरा वलदुन सालिह में अच्छे नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं. तो अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने रब की तरफ ले जाए, इंशाअल्लाह वो आपकी जन्नत का रास्ता बन सकते हैं. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसका जिक्र सही हदीस में है, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, जिसका जिक्र तिरमिज़ी में भी आता है जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1376 में, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चारवा है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ शेपर्ड. हर इंसान जिम्मेदार है. इमाम चारवा है रियाया के. इमाम जिम्मेदार है अपने लोगों के. आदमी जिम्मेदार है अपने अहलो अवाल का, अपने बीवियों और बच्चों के लिए. एक औरत चारवा है, जिम्मेदार है अपने शोहर के घर के, अपने बच्चों की. और नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक की प्रॉपर्टी के. हर इंसान चारवा है, शेपर्ड है, जिम्मेदार है. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के जिम्मेदार है. क्या तालीम वो अपने बच्चों को देते हैं. इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है. हज़रत उमर जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि 1000 मुत्तकी मुसलमान, 1000 नमाज पढ़ने वाले मुसलमान की मौत सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जो अल्लाह के हराम और हलाल के अहकाम जानता है. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर 1000 मुत्तकी मुसलमान, नेक मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मरते हैं, वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जिसके पास अल्लाह के हुक्म, फर्ज, हलाल और हराम के बारे में जानता हो. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त कहते हैं साहबा से कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये कमरा किससे भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए. सबसे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो एक साहबा फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये रूम
یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جوہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کہوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. اس کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور. ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی. دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں. سب سے اول ہے مین پاور. اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو. آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے. مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. ایک ایک مثال. تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں. آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے. کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے. سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے. اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں جو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھیں گا. کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں. یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ. یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد. تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ. 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے. 5000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے.
اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو کہ انڈیا میں بہت وقت رہے ہیں، بہت عرصہ رہے ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے یہ کویسچن آنسر سیشن اور سیمینار، اسی طرح مختلف نام جو ہے نا وہ ان کے پروگرامز کو ہوتے ہیں. اور کبھی عیسائی لوگ اور کبھی یہودی لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں اور ان سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں اور پھر ان کو جوابات دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے وہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بھی ایک ویڈیو آئی ہے. ایجوکیشن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسکول میں جاتا ہے، وہاں پر کچھ دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں. دنیاوی تعلیم جب سیکھتے ہیں تو اس میں بندے کو انگریزی سکھائی جاتی ہے، اردو سکھائی جاتی ہے، حساب وغیرہ سکھایا جاتا ہے، اور آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اے آئی. تو اے آئی ان کو سکھایا جاتا ہے. پھر ان میں سے ایک تعلیم ایسی بھی ہوتی ہے جس کو کو ایجوکیشن بولتے ہیں. تو یہ کو ایجوکیشن جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ اس میں میل فیمیل جو ہے نا وہ کمبائن پڑھتے ہیں اور کمبائن ہی ایڈمیشن لیتے ہیں، اور کمبائن جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کا جو موازنہ ہوتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، اور ان کے خیالات بھی جو ہے نا آپس میں پھر ملتے ہیں. تو یہاں پر جو ویڈیو ہوا اس میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ باہر ممالک میں یعنی جتنے بھی پردیسی یونیورسٹی ہے تو وہاں پر جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن اور سیکس ایجوکیشن وغیرہ ان سب میں یہ ملوث ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس میں جب ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کے نتائج وہ بھی جو ہے نا خطرناک حد تک سامنے آتے ہیں. تو بھائیو دوستو، اسلام، ہم یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام یہاں پر کیا کہتا ہے اور اسلام کی جو ہے نا وہ تعلیمات یہاں پر کیا ہے. تو اس کی آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں کیا کرے، وہ نیچے کر لے، اور اس کی نظریں جو ہے نا وہ جھکی رہنی چاہیے، یعنی وہ جھکی رہے. اسی طرح مومن مرد اور دونوں کو یہ حکم ہے. اصل میں یہ حکم اس لیے ہے کیونکہ جب یہ دونوں اپنی نظریں جھکائیں گی، اپنی نظریں جھکی رکھیں گی، تو پھر ان کا جو ہے نا آپس کی طرف میلان اور ان کا تناؤ جو ہے نا وہ آپس میں ایسا ہوگا کہ اس میں سے جو ہے نا یعنی ایسی غلط چیزیں جو ہے نا وہ سامنے نہیں نظر آئے گی. اور اسی طرح سے مختلف قسم کے لوگ، مختلف فرقے کے لوگ جو ہے نا وہ بھی ایسے نہیں آئیں گی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہے نا یہ شیطان کی کیا ہے، جھالے ہے، اور اس جال کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا وہ مومن مردوں کو جو ہے نا وہ ہے. تو نظر کی حفاظت یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور جب آپ نظر کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے نا یعنی آپ کی جو زندگی ہے وہ یقیناً کچھ عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہے، انسان کی گناہ کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ویڈیو ہوا وہ سب اسی ایجوکیشن کے متعلق ہوا. ایجوکیشن یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ حلال ہے، لیکن کم از کم پردے کا لحاظ جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے. اسی طرح کو ایجوکیشن وغیرہ میں بہت بڑے حد تک جو ہے نا انسان کو اپنی فطری لگاؤ اور اسی طرح اپنے دل کا لگاؤ میں احتیاط برتنی چاہیے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.